وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون شخص ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے، پھر اللہ اس کو دگنا کئی گنا کر کے اس کو واپس لوٹا دے کہ اس کا بدلہ عطا فرما دے، اور اللہ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کو قرض دینے سے مراد عمل صالح ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرض دینا۔ اب اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرض دینے کا مطلب ہے، اور اتنا ہی نہیں عطا فرمائیں گے جتنا خرچ کیا ہے، بلکہ اس کو دگنا کریں گے، اور صرف دگنا نہیں کریں گے، کئی گنا کریں گے، اضعافاً کثیرہ۔ وہ 3 گنا ہو، 4 گنا ہو، 6 گنا ہو، 10 گنا ہو، 1000 گنا ہو، لاکھ گنا ہو، وہ جتنا جس کا اخلاص ہوگا اتنے ہی گنا وہ ہوتا جائے گا۔ اب جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، تو قیامت کو اس کو مل رہا ہوگا وہ احد پہاڑ جتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ اب کھجور کتنی سی، اور احد پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا پہاڑ، اس کا نہ کوئی وزن کر سکے، نہ اس کا کوئی اندازہ لگا سکے کہ کتنے گنا بنتا ہے۔ اب ایک کھجور کا کتنا گنا بنتا ہے ایک پہاڑ، اور وہ بھی احد پہاڑ، تو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہوگا۔ اب وہ ثواب لینے والا پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا، میرے پاس تو اتنی وسعت اور گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اس کے اخلاص کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ اضعافاً کثیرہ کئی گنا بڑھا بڑھا کر اس کو اس کا بدلہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو سن کر بعض لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ فقیر ہیں، ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں ہم اغنیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ قرآن سن کر جن کا کفر بڑھتا تھا، جن کا انکار بڑھتا تھا، جب دل پر مہر لگ جائے اور ضد دماغ میں گھس جائے اور نہ ماننے کا بھوت سوار ہو تو پھر جتنے دلائل آئیں اتنا ہی انکار بڑھتا چلا جاتا ہے، کفر بڑھتا جاتا ہے، اور ماننے والوں کا ایمان اور یقین بڑھتا جاتا ہے، ان کی اطاعت بڑھتی ہے۔ تو ہوا ایسے ہی، اور بعض ایسے تھے کہ جو یہ آیات سن کر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، جس طرح وہ بخل پر تھے اسی طرح بخیل رہے، لیکن بعض ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پکے سچے مومن اور آخرت کو سب کچھ سمجھنے والے، وہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ پر ایسے عمل کیا۔ ان میں سے ایک حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض دینے کا مطالبہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو غنی ہیں اور وہ تو ہمارے اموال سے مستغنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے،
تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے تھام کر کہا گواہ بن جائیے، میری ملکیت میں صرف 2 باغ ہیں کھجوروں کے، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کچھ نہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے وہ دونوں باغ اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں باغ نہ دو، ایک اپنے پاس رکھو اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، تو پھر دونوں باغوں میں سے جو بڑا باغ ہے جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، جو زیادہ عمدہ ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ کے رسول میں وہ صدقہ کرتا۔ اب ہمیں اگر 500,000 روپے بھی صدقہ کرنا ہونا تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو گھر جا کے مشورہ کروں، یا کہیں کوئی مطالبہ ہو کہ فلانی جگہ ایسی مصیبت آ گئی ہے تو کوئی چیز دینی ہے تو کوئی بتائے، تو آدمی کہتا ہے کہ مشورہ کریں گے۔ تو وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں ذرا گھر چلا جاؤں اور مشورہ کر لوں۔ اچھا پھر یہ باغ صدقہ کر کے یہ گھر گئے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو بتایا کہ میں نے ایسا کر دیا، وہ بھی خوش، ان کی بھی ہمیں تو باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگا لی جائے گی جاؤ تم، تو وہ بھی خوش کہ جی یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ صدقہ کر دیا، اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واہ واہ، کیا ابو الدہداء کے کیا کہنے، ان کے لیے تو جنت میں باغات ہیں، کثیر کھجوروں والے باغات ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ تھے ان لوگوں کے جذبات اور ان لوگوں کا آیات پر، اللہ کے احکامات پر مر مٹنے اور عمل کرنے کا جذبہ۔ تو یہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حوصلہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا خرچ کرنے سے نہ گھبرانا، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، تنگی بھی وہی کرتا ہے، وسعت بھی وہی کرتا ہے۔ تم خرچ کر کے اس سے نہ گھبرانا کہ وہ تم پر تنگی کر دے گا۔ صدقہ دینے والا کبھی بھی فقیر نہیں ہوا، صدقہ دے دے کر آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ خرچ کر کر کے، صدقہ کر کر کے فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا ہو۔ جتنا دے گا اتنا ہی بڑھے گا، جتنا دے گا اتنا ہی بڑھے گا۔ تو واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور اس میں صرف یہی داخل نہیں ہے خرچ کرنے میں کہ آدمی صدقہ کرے، جہاد میں خرچ کرے، تبلیغ میں خرچ کرے، یا کہ کسی کی مصیبت میں اس کے کام آئے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ مسلمان کو قرضہ دینا یہ بھی اس میں داخل، یہ بھی اللہ کو قرضہ دینے کے مترادف ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا، دگنا مال۔ یہ قرض دینے کا فائدہ ہے اور اس کا ثواب ہے۔ یہ کفار کی ریت ہے کہ قرض دے کر اس کے اوپر کچھ وصول کرنا، اور مسلمانوں نے کیا نظریہ دیا، اسلام نے کیا نظریہ دیا کہ مسلمان کی حاجت پوری کرو، مشکل میں اس کے کام آؤ، اور یہ بھی دگنا صدقہ کرنے کے برابر اس کا بھی ثواب ہے۔ وہ اخوت والے جو اخوت ایک سسٹم چل رہا ہے نا پاکستان میں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کیا نام تھا، شاید امجد صاحب ہے ان کا، تو وہ پاکستان میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پلان کیا کہ میں نے غرباء کو قرض دینا ہے، غیر سودی قرض، کوئی اس کے اوپر 1% بھی، 1/54 بھی سود نہیں میں لوں گا، اور جتنے دوں گا اتنے ہی میں واپس لوں گا۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو میرے اس نظریے کو لوگوں نے ہنسی مذاق کا سبب بنایا، انہوں نے کہا کہ لوگ کھا جائیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ نہیں تمہیں دیں گے، تم فلاپ ہو جاؤ گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نے کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو خیر انہوں نے کیا۔ کہتے شروع میں کچھ مسائل مجھے پیش آئے، کچھ مسائل پیش آئے
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کہتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ 100% لوگ قرضہ میرا واپس کرتے ہیں اور غیر سودی ہے، جتنے دیے اتنے ہی واپس وہ جو ہے لیں گے، وہ کوئی اس کے اوپر سود نہیں ہوگا. کہتے ہیں 100% لوگ واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ بڑھ رہا ہے. تو ان سے پوچھا بھی جب آپ لیتے ہی کچھ نہیں ہے تو بڑھ کیسے رہا ہے؟ تو یہ جو ہے نا کہ اسلام نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ جب کوئی قرضہ دیتا ہے اور اس کے اندر سود مود کی بڑھا کر دینے کی کوئی شرط نہ ذہنوں میں ہے نہ کاغذوں میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے. جتنا لیا اتنا ہی واپس دینا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمیشہ بڑھا کر واپس کرنا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار مشکل میں یہ ہمارے کام آئے، انہوں نے کوئی سود اور فائدہ بھی اس پیسے سے نہیں اٹھایا، ہم سے نہیں اٹھایا، تو وہ اپنے طرف سے رضاکارانہ طور پر کچھ رقم دے دیتے ہیں کہ جی یہ بھی اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کر لیں تاکہ ہماری طرف سے یہ بھی چلتا رہے. تو کہتے ہیں کہ وہ رقم بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں اور ثواب الگ رہا، رقم وہیں کی وہیں رہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق.